اتنے فتنے ہیں, اتنے ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں, کوئی حد نہیں. ایک بندہ آ رہا ہے کہیں سے علاقے سے, بہار سے کھڑا ہو رہا ہے کہ بھئی میرا نام شکیل بن حنیف ہے, اللہ نے مجھے عیسیٰ علیہ السلام بنا کر بھیجا ہے, میں امام مہدی ہوں, قیامت سے پہلے آنے والا تھا تو آ گیا ہوں. تو اب کیا سادہ لوگ مسلمان نے پڑھ رکھا ہے بھئی عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے, ہے نا, امام مہدی نے بھی آنا ہے, تو بھی اس نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب پتہ چل جائے امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے تو آپ نے امام مہدی کے لشکر میں پہنچنے کی فکر کرنا ہے. سارے کام چھوڑ دو, پھر پتہ چل گیا امام مہدی آ گئے, اب آپ نے جو ہے فوراً سارے کام دھندے چھوڑ کر کے امام مہدی کے لشکر میں جانا ہے. کیوں؟ اس وقت جو مسلمان امام مہدی کے تابع میں آ جائے, تابعیت میں آ جائے, پیچھے آ جائے کہ بھئی آپ کے لشکر میں ہم نے موت تک رہنا ہے, تو صرف قیامت تک اب وہی کامیاب ہے. جو ان سے کٹ گیا پھر اس کا کوئی سہارا نہیں رہے گا. تو اب مسلمان نے یہ سنا ہے, اور جب اسے پتہ چلا کہ بھئی آ گئے امام مہدی, اب نہیں پوچھتا کسی کو کہ امام مہدی آئے نہیں آئے, چلو بھئی پہلے امام مہدی کے پاس چل رہے. پھر کوئی آدمی مل گیا مسجد میں بہت سیدھا سادہ سا, ہماری ٹوپی تو ماشاءاللہ 200 روپے کی ہے, اس کی ٹوپی 10 روپے کی ہوتی ہے. ہمارے فون میں جو ہے 30-40 ہزار کے فون ہے, اس کی جیب میں صرف 1500 روپے کا فون ہوتا ہے. تو یہ دیندار ہونے کی علامت ہوتی ہے نا, جو فضول خرچی نہیں, ایک دم سادہ لوگ, ایک دم ایسا لباس کہ جو ایسا لگتا ہے دیکھ کے یار اس سے بڑا اللہ والا کوئی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے جو ہے انسان یہ سوچے کہ یار اکابر یاد آتے ہیں, صحابہ یاد آتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے سب سے بڑا شیطان. ایسا ہو رہا ہے, یقین کریں آپ, ایسا ہو رہا ہے. ایسی شکل و صورت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ جو ہے بس, اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوتے تو میں بس اسے نبی مان ہی لیتا. اتنا سادہ مزاج لے کر کے آپ کے سامنے آئے گا, اور اتنی سادگی سے آپ سے بات چیت کرے گا, محبت سے ملے گا, عقیدت سے باتیں کرے گا, اور دھیرے دھیرے بھئی آپ بھی دین کا درد رکھتے ہیں, ہم بھی سب قیامت کی تیاری کر رہے ہیں, موت کے بعد کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے وہ سب تمام کے رہبر ہوں گے, مسلمانوں کے رہنما ہوں گے. امام مہدی آئیں گے جو رہبر بن کر آئیں گے. دین سے لگاؤ ہے تو پھر دین کا کام کرنے والوں سے بھی محبت ہوتی ہے, دین سے جڑے ہر فرد سے محبت ہوتی ہے. ایسا ہے نا بھئی, دنیاوی محبتوں سے بھی آپ اسے سمجھ سکتے ہو, جس سے محبت ہو اس کی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. تو جنہیں دین سے محبت ہوتی ہے انہیں دین کی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. دین سے جڑے لوگ ہو, یا پھر دین سے جڑی کتابیں ہو, یا دین سے جڑے تسبیح, ایک لکڑی لے لو, جڑ ہے اس کی ایک درخت کی, وہ مسواک بن گئی, آپ کو اس سے بھی محبت ہو گئی, آپ اس کو بھی سینے سے لگائے پھرتے ہو. تو یہ ہے نا, دین سے محبت ہو جائے تو دین سے جڑی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو جب بندے کو پتہ چلا امام مہدی آ گئے, وہ بتا دیا اس نے, اب اسے کتنی خوشی ہوگی. تو اگر پتہ چلا امام مہدی آ گئے تو پھر خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. سارے کام دھندے سائڈ کو بھی, چلو پہلے اورنگ آباد کی گفا میں, وہیں رہتے نا, پھر اورنگ آباد کی گفا میں آپ کو لے کر جائے گا, اور پھر گفا میں جانے کے بعد بیعت کرائے گا کہ یہ رہے عیسیٰ علیہ السلام گفا میں چھپ کے بیٹھے. علم ہوتا تو سب سے پہلا سوال, بھئی آپ کو کس نے بتایا کہ وہ امام مہدی ہے؟ اس کا جواب کیا ہونا تھا؟ بھئی انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ میں امام مہدی ہوں. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ خود ہی پرچار کر رہا ہے نا, خود ہی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے بیوقوف کہ میں ہی مہدی ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں. اگر علم آپ کے پاس ہوتا, جب آپ کو بتاتا کہ بھئی وہ خود کہتے ہیں کہ وہ مہدی ہے, اللہ نے انہیں بھیجا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ہے, اللہ نے انہیں بھیجا ہے, تو آپ یہ سوال علم کی بیس پہ اس سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بندے, امام مہدی بھی جب آئیں گے تو حدیثوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ امام مہدی خود کبھی اپنے آپ کو مہدی نہیں بولیں گے. یہ کون سا مہدی ہے جو میں مہدی ہوں کا نعرہ لگا کے دنیا میں آیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی پہچان مکہ مکرمہ میں ہوگی. امام مہدی کو لوگ کہاں پہچانیں گے؟ اس سے پہلے کوئی نہیں پہچانے گا. آپ کی ولادت کہاں ہوگی؟ مدینہ میں. آپ مدینہ کے ہوں گے, عربی النسل ہوں گے, اللہ کے نبی کے خاندان سے ہوں گے, آپ کا نام محمد ہوگا, آپ کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا. آپ 40 سال کی عمر میں طواف کعبہ کرتے ہوئے بعض لوگوں کی نظریں آپ پر پڑیں گی جو اہل بصیرت ہوں گے. جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ پہچانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے. اور جب ان کے کان تک یہ تذکرہ پہنچے گا کہ لوگ یہاں مہدی کو تلاش کرنے لگ گئے ہیں, مجھے دیکھنے لگے ہیں, کچھ لوگوں کی نظروں نے مجھے پہچان لیا ہے, تو پیچھے ہٹیں گے, اپنے آپ کو بچائیں گے کہ مجھے کوئی مہدی نہ کہے, میں اپنے آپ کو مہدی نہیں بولتا اور میں مہدی نہیں ہوں. وہ خود منع کریں گے, لوگ بولیں گے نہیں آپ ہی مہدی ہیں. اور یہ مہدی کیسا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں تو مہدی نہیں ہے, وہ بول رہا ہے کہ نہیں میں ہی مہدی. تو حدیث کی مخالفت کرنے والا مہدی کہاں سے آئے گا؟
تو یہ صرف علم کی بنیاد پہ ہو، ورنہ میں آپ کو ایک بری خبر یہ سنا رہا ہوں کہ اب تک سینکڑوں کی تعداد نہیں بلکہ ہزاروں سے زیادہ کی تعداد ہے جو شکیل بن حنیف کو باضابطہ مہدی اور عیسیٰ مان چکی ہے، اور اتنی محنت اور شدت سے اس کا پرچار اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے دنیا بھر میں کہ بس اللہ کی پناہ۔ کچھ وقت پہلے حیدرآباد سے ابھی میں نے آپ لوگوں کو اطلاع کی تھی، ایک مولانا آئے تھے اپنا پروتی میں نے کہا بھی تھا کہ فرصت ملے تو آ جائے۔ حضرت نے بتایا کہ پچھلے ہفتے وہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت مولانا بتا رہے تھے کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا 3-4 دن پہلے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ شکیل بن حنیف کے ماننے والے وہاں بھی پہنچ گئے، اور باضابطہ وہاں بھی کچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ کتنا بڑا مسئلہ اس وقت دنیا بھر میں، یہ باتیں سمجھنے کی، اللہ مجھے آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ تفصیل جاننا اس لیے اب ضروری ہے۔ اب یہ ماحول ایسے بھائی ہمارے کام دنیا بھر سے پڑھتے ہیں، یہ بچے چھوٹے، کچھ بچے اسکول پڑھ رہے ہیں، کل کالج میں جائیں گے، کالج میں آپ کو یہ ملیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے وہاں یہ ملیں گے، آئی ٹی میں جاب کے لیے جائیں گے بعد میں وہاں یہ ملیں گے۔ تو کہاں تک اپنے ایمان کو بچا کر لے جائیں؟ اور نجات ایمان کو بچا کر لے جانے پر ہے، اعمال کی کثرت آپ کو کبھی نجات نہیں دے گی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے؟ تو ایمان تو ختم ہو جائے گا، جیسے ہم نے اس کو عیسیٰ مان لیا، مہدی مان لیا تو قیامت کی علامت میں ہیر پھیر ہو گیا۔ اس کو نبی مان لینا یہ ختم نبوت پر انگلی اٹھانے والی بات ہو گئی، اور ختم نبوت یہ قرآن کا قطعی عقیدہ ہے۔ اس میں ذرہ برابر کمی آ جائے تو جیسے اللہ کے علاوہ کسی بت کو مان لینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی تسلیم کر لینے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آتی ہے بات؟ تو اللہ میرے بھی آپ کی بھی موت تک ایمان کو سلامت رکھے اور اپنی رضا والی موت نصیب فرمائے۔